آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ ہماری دنیا اس وقت بالکل عجیب اور تیزی سے بدلتے ہوئے واقعات کی لپیٹ میں ہے، اور سچ پوچھئے تو ان واقعات کو سمجھنا اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ یہ بالکل ایک جائنٹ پزل یا آپس میں جڑے ڈومینوز کی طرح ہے، جہاں ایک خطے میں کچھ ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک نیا بحران کھڑا ہو جاتا ہے۔ چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بند سمندری راستہ، ایک شاہی تقریر اور ایک ایسا اے آئی جس پر پابندی لگ چکی ہو، یہ سب مل کر ایک عام طالب علم کے روزمرہ اخراجات اور پاکٹ منی کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ بظاہر تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں لگتا نا، لیکن یقین مانیے یہ سب ایک ہی بڑی کہانی کے حصے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، یعنی ایک بڑا جسمانی جھٹکا جو ہے آبنائے ہارموز کی بندش۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ نے اس بحران کو واضح کیا ہے۔ یہ اہم ترین سمندری راستہ اب کمرشل جہازوں کے لیے تقریباً ایک قبرستان بن چکا ہے۔ اور یہ حالات کتنے سنگین ہیں؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہاں آمد و رفت میں 95% تک کمی آ چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سمندر میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں اور امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشمکش جاری ہے، اس کی وجہ سے صدیوں پرانی یہ گزرگاہ اب بالکل سنسان ہو چکی ہے۔ یہ تفصیلات اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہیں کہ دنیا کی 20% آئل اور گیس کی سپلائی یہیں سے گزرتی ہے۔ جب توانائی کا اتنا بڑا راستہ اچانک کٹ جائے تو ظاہر ہے پوری دنیا کی سپلائی چین ہل جاتی ہے اور توانائی کا ایک شدید بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عالمی بحران کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ایک یونیورسٹی کیفیٹیریا کی مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں کہ کیفیٹیریا تک آنے والی واحد سڑک بند ہو جائے، ڈیلیوری ٹرکس نہیں آ سکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں موجود تھوڑے بہت کھانے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگے گی۔ ابنائے ہارموز کی بندش بھی عالمی معیشت کے ساتھ بالکل یہی کر رہی ہے۔ اور اس کا براہ راست نتیجہ WTI کروڈ آئل کی قیمت $100 کا نشان پار کر چکی ہے۔ یہ نمبر صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک گھنٹی ہے اس توانائی کے بحران کی جو بالکل 1970 کی دہائی کی طرح ہماری زندگی کی ہر چیز کو مہنگا کر رہا ہے۔ اس مسئلے کا ایک اہم انسانی پہلو بھی ہے۔ اس وقت 2000 سے زائد جہاز اور لگ بھگ 20,000 ملاح کھلے سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک لاجسٹک یا عالمی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا انسانی بحران بھی بن چکا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر۔ دنیا کے لیڈرز ان جسمانی اور توانائی کے مسائل کو سفارتکاری سے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کا ایک بہت بڑا مرکز حال ہی میں واشنگٹن میں دیکھا گیا، جہاں ایک شاہی خطاب نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ یہ واقعات کی کڑیاں دیکھیں۔ پچھلی بار 1991 میں کوئین الزبتھ نے US کانگریس سے خطاب کیا تھا، اور اب 35 سال بعد 2026 میں کنگ چارلز وہاں کھڑے ہیں۔ 2020 کی دہائی میں جو امریکہ فرسٹ پالیسیز کا عروج دیکھا گیا، اس کے بعد اس تقریر کی تاریخی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں نا ختم ہونے والے عزم یعنی ان ییلڈنگ ریزولو کا مطالبہ کیا۔ خاص طور پر یوکرین کے دفاع اور عالمی جمہوریت کو بچانے کے حوالے سے یہ بتانا ضروری تھا کہ عزم کی کمزوری کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انورڈ لکنگ یعنی صرف اپنے مفاد تک محدود پالیسیز سے بچنے پر زور دیا۔ بھلے ہی ایران کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہوں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نظریہ مختلف ہو، کنگ چارلز کی وارننگ واضح تھی کہ دنیا کو آپس میں مل کر چلنا ہوگا۔ ہم یہاں کسی ایک سیاسی سائٹ کی طرفداری نہیں کر رہے، لیکن اساسی پیغام بالکل صاف تھا۔ اس گلوبل ڈپلومیسی کو ایک اسٹوڈنٹ گروپ پروجیکٹ کی طرح ہی سمجھ لیجئے۔ اگر پروجیکٹ میں ایک ممبر اپنا حصہ نہ ڈالے یا صرف اپنے اکیلے کے گریڈ کی فکر کرے تو پورے گروپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ عالمی معیشت اور ملکوں کا بھی یہی حساب ہے، سب کو مل کر ہی بحران سے نکلنا پڑتا ہے۔ چلیے اب ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں جو ان سب کڑیوں کو مزید الجھا دیتی ہیں۔ تیسرا حصہ، نادیدہ ڈیجیٹل خطرہ۔ یہ ایک ایسی نئی چیز ہے جو انہی سسٹمز کو مفلوج کر سکتی ہے جو پہلے والے مسئلوں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں۔ ہارموز کی بندش ایک فزیکل خطرہ ہے جو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اینتھروپک کا نیا AI ماڈل کلاڈ میتھوس ایک خوفناک ڈیجیٹل خطرہ ہے۔ یہ اتنا قابل اور طاقتور ہے کہ اسے پبلک ریلیز کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کو لٹرلی ایک ڈیجیٹل کرائم سین بنا سکتا تھا۔ اور یہ AI کوئی معمولی الگوریدم نہیں ہے۔ اس نے اوپن BSD میں ایک ایسا 27 سال پرانا سسٹم بگ ڈھونڈ نکالا جو دنیا کے ٹاپ ٹیئر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی نظروں سے بھی پوشیدہ تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سسٹم کی خامیاں ڈھونڈتا ہی نہیں، انہیں ہیک کرنے کے لیے خود اپنا کوڈ بھی لکھ سکتا ہے۔
इसी शदीद खतरे ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग को जन्म दिया। ये एक ऐसी क्लोज्ड इनिशिएटिव है जहां इस एआई तक रसाई सिर्फ गूगल, एप्पल और यूएस गवर्नमेंट जैसे मखसूस इदारों को दी गई है, ताकि वो कमर्शियल मकासद के बजाय महज इंटरनेट को महफूज रखने का काम कर सकें। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि मिथॉज बिल्कुल एक मास्टर की तरह है, जो स्कूल के हर लॉकर को खोल सकती है। अगर ये चाबी प्रिंसिपल के हाथ में है तो चलो हिफाजत के काम आ सकती है, लेकिन अगर यही चाबी हर तालिब इल्म के हाथ लग जाए तो फिर कितनी अफरा तफरी मचेगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। प्रोजेक्ट ग्लासविंग उसी चाबी को महफूज रखने का नाम है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, माइशत पर डोमिनो इफेक्ट। इन सब आलमी वाक़यात को जो बज़ाहिर बहुत दूर लगते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़कर देखते हैं तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि एक बंद समुद्री रास्ता, बिखरती हुई सिफारतकारी और नए साइबर सिक्योरिटी खतरात, इन सब का जमा खर्च एक तालिब इल्म की जेब पर निकलता है। ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, बिजली के बिल करंट मारते हैं और सप्लाई चेन टूटने से खाने पीने की कीमतों को आग लग जाती है। और ऊपर से क्लॉड मिथॉज जैसे खतरात के होते हुए डिजिटल प्राइवेसी भी दांव पर लगी है। इन सब हक़ाइक़ को देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम वाकई एक ऐसे नए पुरखतर दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां माशी बुहरान बिल्कुल 1970 की तरह हमारा मुस्तकबिल तय करेंगे। जियोपॉलिटिक्स और टेक कैसे हर आम फर्द की ज़िंदगी चला रहे हैं, ये समझना अब वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज के इस तज्ज़िये में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।